وہ کیا خیال کرتے میں کسی بھی حدیث پر عمل کر لوں گا. انہوں نے کیا کیا, وہ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی ہے, انہوں نے عرض کیا تھا میں نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ کہا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, اور تم نے فرمایا جا کے رجوع کر دے. انہوں نے کہا دیکھو جی 3 مرتبہ دی گئی طلاق ایک ہی ہوتی ہے. میں نے وہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جو آج معاشرے کی دکھتی ہوئی راہ ہے. شاید کو دن ایسا ہوتا ہوگا جب میرے پاس کوئی فتویٰ اس سلسلے میں نہ آتا ہوگا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی کتنی ہوئی ہے. انہوں نے 3 مرتبہ کہا تھا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. میرے نبی نے فرمایا جا کے رجوع کر لیں. اب غیر مقلد کہتا ہے کہ مجھے کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں, میں نے اس پہ عمل کر لیا. لیکن فقہاء کرام کیا کرتے ہیں, وہ حدیث سے بات کو سامنے رکھ کے مسائل کے استنباط کرتے ہیں. انہوں نے کیا دیکھا کہ دوسری مدد جو حدیث واقعہ ہے اس سے کیا ثابت ہے. میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے, سمجھنے کی بات ہے. میں نے جان بوجھ کے یہ بات کا بیان کی ہے, سمجھنے کی بات ہے. دوسری تیسری بات کا بیان کرتے تیرا کام ہو تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کہ تیری نیت ایک ہی تھی. انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ میری نیت ایک ہی تھی. میرے نبی نے فرمایا جا کے رجوع کر دے. سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایک ہی مرتبہ دی گئی 3 طلاق کے نافذ نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی نے قسم تو اٹھوائی تھی. میری بات کی سمجھ آئی آپ کو. قسم اٹھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی مرتبہ دی گئی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات کی سمجھ آپ کو آ جائے. ایک شخص کہتا ہے یہ کام کرو, میں تمہیں 100 روپے دوں گا, میں تمہیں 100 روپے دوں گا, اللہ کی قسم میں تجھے 100 روپے دوں گا. اتنے لوگ سن رہے ہیں, میں تجھے 100 روپے دوں گا, میں ضرور 100 روپے دوں گا. تو کتنی مرتبہ سے کہا 5 مرتبہ. کتنی مرتبہ کہا دے گا کتنی 100 کہا کتنی مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ اس نے خبر دی ہے اور پھر اس کی تائید میں جو لکھا ہے. پہلی مرتبہ اس نے خبر دی کہ 100 روپے دوں گا, اور بعد میں جو کچھ کا اس کی تائید و تائید دیتے ہیں کہ میں دوں گا میں دوں گا میں دوں گا. اس طرح نے کہا تھا میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی. یہ بات والے دونوں جملے پہلے کی تاکید میں تھے کہ میں تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میں نے تجھے طلاق دیا, الگ الگ نہیں تھا. اس لیے میرے نبی نے اللہ کی قسم اٹھا تیری نیت الگ الگ نہیں تھی, ایک ہی طلاق تھی. پھر انہوں نے قسم اٹھائی. سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں برکت شاہ میں ایسے ہوتا رہا کہ لوگ آتے قسم اٹھا لیتے لیکن نیت ایک ہی تھی. آپ فرما دیتے ٹھیک ہے جا کے رجوع کر لیں. سیدنا فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں پھر یہی صورتحال رہی, اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ اسلام نبی کریم کی رحمت کے ساتھ اپنے وسعت میں آ گیا اور لاکھوں مرتبہ مل کا علاقہ سلطنت اسلامی میں داخل ہو گیا, تو سارے لوگ تقوی طہارت کی اس بنیاد کے رہے جو صحابہ کرام کی خصوصیت تھی. چنانچہ لوگ 3 طلاقیں دے کر قسم اٹھا لاتے میں نے 1 طلاق دی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے آپ کے بڑے احسان ہے اسلام پر. یہ جو ہم نماز جنازہ کی 4 تکبیریں پڑھتے ہیں اور نماز عید میں 6 تکبیریں پڑھتے ہیں, یہ بھی سیدنا فاروق اعظم نے فیصلہ کروایا تھا صحابہ سے تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو. آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا کیا جائے. اس وقت سے صحابہ کرام کے بات پر اجماع ہو گیا کہ مملکت اسلامیہ میں یہ اعلان کروا دو آج کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہا تو ہم 3 مانیں گے. ایک طلاق دیں گے تو ایک ہی مرتبہ کہا کرو, 3 مرتبہ نہ کہو. یہ تو جملہ تھا طلاق 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 کا, لیکن ایمان سے بتائیے جو ایک ہی مرتبہ کہنے میں نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کا تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. اب اس نے ایک جملے کی تاکید میں دوسرے جملے بھی کہے نا. آج 3 طلاقیں ایک ہی مرتبہ دے کر پھر وہ کہتا ہے میرا مراد 1 طلاق ہے, کبھی بھی 1 طلاق مراد یہ ایک طلاق پیدا ہوتا ہے. محدثین نے اسی اختلاف کو ختم کر کے احادیث مبارکہ کو بڑے وسیع نظر سے لے کر ان سے مسائل کو استنباط کیا, ان سے مسائل کو اخذ کیا, اور ان کے تقوی طہارت کا معیار کیا تھا, کس قدر متقی اور پرہیزگار تھے. جس امام کے آپ مقلد ہیں, تقلید کرتے ہیں, جن کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, جن کے مسائل کی استنباط سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں, رب کائنات جل وعلا نے آپ کو بنا کا ذہن عقل فہم اور شعور کی دولت عطا فرمائی تھی. عام شخص کو وہ عقل عطا نہیں فرمائی جو عقل آپ کو عطا فرمائی تھی. میں مختصر سا واقعہ اس کا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کوفہ میں کسی شخص کے گھر میں چور آئے, انہوں نے اس کا مال اس وقت لوٹ لیا اور اس کو مجبور کیا کہ یہ جملہ کہہ کہ تو
کسی کو نہیں بتائے گا کس سے چوری کی ہے، نام نہیں بتائے گا کسی کو۔ چور نے اس شخص کو مجبور کیا اور ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو میرے سامنے وعدہ کر کہ تو میرا نام کسی کو کیا بنا نہیں بتائے گا، اور یہ اقرار کر اگر تو کسی کو میرا نام بتائے تو تیری بیوی کو 3 طلاق یا تیرے غلام بھی آزاد۔ اس شخص نے اقرار کر لیا۔ اب اس کی چوری تو تھی، اس کو ظاہر کیسے کیا جا سکتا تھا؟ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، مختلف علماء سے مسئلہ پوچھا کیا میں کیا کروں؟ وہ فرماتے ہیں تو نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تو اس کا نام بتائے گا تو تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اشارہ کرے گا تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ وہ امام اعظم کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں حضور اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ فرمانے کہ اس کا تو حال ہی بہت آسان ہے، کہتے ہیں میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ فرمانے کہ میں اس کا حل کرتا ہوں۔ کوتوالی شہر کو اپنے طرف فرمایا، فرمانے لگے کہ سارے شہریوں کو ایک دروازے سے گزار، اس سے پوچھ یہ تیرا چور ہے، اور جو تیرا چور نہ ہو تو کہہ دینے کی نہیں، جہاں تیرا چور ہو تو چپ کر جانے کی۔ بات سمجھے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ میرا نام تو نہیں بتائے گا، میری جانب تو اشارہ بھی نہیں کرے گا۔ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ سب کو ایک بازار سے دروازے سے گزارو، ایک ایک گزرتا جائے، کوتوال کو کہا تو اسے پوچھنے کہ تیرا چور ہے؟ اسے فرما دیا جو تیرا چور نہ ہو کہنا جی نہیں، جی نہیں۔ وہ کہتا گیا، جب چور ہے تو کوتوال نے پوچھا کہ تیرا چور ہے؟ نظر جو کاتی کھڑا ہو گیا، بولا ہی نہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھا یہ تیرا چور ہے؟ وہ بولے کہ پتہ چل گیا کہ چور یہی ہے کون؟ جب پتہ چل گیا چور ہے کون؟ آپ کے زمانے کے بڑے برگزیدہ شخص یہ تھے، وہ اپنے دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسائل دینیہ پہ ڈسکس ہو رہی تھی۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے پیغام بھیجا یا برتن کھٹکھٹایا کہ آٹا کر دیے، اس کا کچھ انتظام کر دو۔ حضرت اس وقت غصہ میں تھے، گھر ہے تو فرما رہے کہ تو نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ انہوں نے کیا کہ جب آٹا گھر نہیں تھا تو روٹی کہاں سے پکتی؟ غصہ میں تھے، فرما کہ سن آج کے بعد اگر تو نے مجھ سے آٹے کا سوال کیا، کہا مجھے آٹا لا کے دو، یا برتن کھٹکھٹایا یا کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا تو تجھے طلاق ہے۔ غصہ میں تھے، یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ اب غصہ تو فرو ہو گیا۔ اب ان کی بے انصافہ حضرت امام اعظم کے پاس ہے کہ حضور انہوں نے ایسے ایسے کر کے کہہ دیے ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ فرمانے کے نہ تو اسے پیغام بھیجنا، نہ تو دروازہ نہ برتن کھٹکھٹانا، بلکہ جب سوئے ہوئے ہو نا تو آٹا کا برتن ان کے پلو سے باندھے، وہ اٹھیں گے خود ہی پتہ چلے گا گھر میں آٹا نہیں ہے۔ امام اعظم کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل عطا فرمایا، اتنا فہم و شعور عطا فرمایا تھا، اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی بلندی پہ فائز تھے کہ آپ کے زمانے پر نشان میں بکری چوری ہو گئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بتایا کہ عمر اتنی ہوتی ہے اتنا عرصہ تک آپ نے بکری کا گوشت دکھایا کہ یہ چوری کی بکری کا گوشت نہ ہو۔ ایسے تقویٰ و طہارت والے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم مقلد ہیں، جنہوں نے عقل فہم و شعور کی روشنی میں نے اپنی کتاب صلاۃ رسول کی ابتدا میں تقلید کے ساتھ تھوڑی گفتگو کی ہے، وہ اس سلسلے میں کافی وَتُبْ عَلَيْنَا يَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا